جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں لکھا ہوا ایک شاہکار ناول BRB بہتی رہے گی، جس میں پاک بھارت جنگ کے واللاحظ واقعات شامل ہیں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ آف ناول کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں نے تو کوئی ایسی بات محسوس نہیں کی، شمع نے کہا۔ اگر تمہیں اس طرح بیٹھ کر آرام محسوس ہوتا ہے تو بیٹھے رہو۔ نہیں ناہید، لطیف نے کہا، مجھے ابھی آرام کی ضرورت نہیں اور مجھے کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری رضاکارانہ خدمت کو رد کر رہا ہوں، میں تمہارے جذبے کی داد دیتا ہوں۔ مجھے لٹا دو ناہید۔ شمع نے سہارا دے کر اسے لٹا دیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کھانا چاہتا ہے۔ لطیف نے کہا کہ کوئی فروٹ ہو تو دے دو۔ ناہید نے اٹھ کر انگور کی پلیٹ اس کے قریب رکھ دی۔ لوگوں نے ہسپتالوں میں فروٹ کے تو انبار لگا دیے تھے۔ ناہید، لطیف نے انگور کھاتے ہوئے شمع سے پوچھا، چودھری کرامت علی کو جانتی ہو؟ وزیر آباد کے رہنے والے ہیں، ان کا ایک بیٹا اقبال لیفٹیننٹ ہے۔ ہاں جانتی ہوں، شمع نے جواب دیا، وہ ہمارے ساتھ والی گلی میں رہتے ہیں۔ وہ تمہارے کچھ لگتے ہیں؟ ہاں، لیفٹیننٹ نے جواب دیا اور پوچھا، پھر تو تم ان کی بیٹی شمع کو جانتی ہوگی؟ ہاں، شمع نے جواب دیا، اچھی طرح جانتی ہوں، اسکول میں بھی اور کالج میں بھی میری کلاس فیلو رہی ہے۔ تم کیوں پوچھتے ہو؟ کیسی لڑکی ہے؟ لیفٹیننٹ لطیف نے پوچھا اور ذرا سوچ کر بولا، میرے ماں باپ اس کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر چکے ہیں۔ اگر میری رائے لیتے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی، شمع نے کہا۔ کیوں؟ لطیف نے پوچھا، کوئی خرابی ہے؟ میرا مطلب ہے چال چلن۔ نہیں، شمع نے جواب دیا، چال چلن کی تو اچھی ہے، شکل و صورت کی ویسی ہی ہے، تمہارے قابل نہیں۔ میری امی اور خالہ نے اسے دیکھا ہے، لطیف نے کہا۔ وہ کہتی ہیں شمع بہت خوبصورت ہے۔ وہ پھر کوئی اور شمع ہوگی، شمع نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری امی خالہ اور تمہارے والد صاحب، شمع کے والد چودھری کرامت اور شمع کی امی آج صبح تمہیں دیکھنے آئی تھیں؟ تم ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے تھے؟ نہیں تو، لیفٹیننٹ لطیف نے کہا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اچھا تو شمع کے ابا اور امی بھی مجھے دیکھنے آئے تھے؟ کیا تم یہ سن کر مایوس نہیں ہوئے کہ شمع خوبصورت لڑکی نہیں؟ شمع نے پوچھا۔ نہیں ناہید، لطیف نے آہ لے کر کہا، 6 ستمبر سے پہلے کی بات کچھ اور تھی۔ اس وقت تک تو میری اور میرے دوستوں کی حالت یہ تھی کہ فلمی رسالوں میں ایکٹریسوں کی فوٹو دیکھ کر ہم کہا کرتے تھے کہ فلاں ایکٹریس جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کریں گے، مگر اب خدا کی قسم ناہید، کوئی معذور اور بدصورت لڑکی مل گئی تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ہوا یہ ہے ناہید، لیفٹیننٹ لطیف نے آہ بھری اور کہا، اب یہ ہوا ہے کہ میں نے عورت کو بہت بری مظلومیت میں دیکھا ہے۔ سرحدی دیہات کی جوان لڑکیوں کے ساتھ ہمارے دشمن نے جو سلوک کیا ہے وہ میں سنا نہیں سکتا۔ سناؤں گا تو تم سن نہیں سکو گی۔ پہلے حملے میں دشمن نے بہت سے دیہات پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم نے جوابی حملہ کر کے اپنے کئی گاؤں دشمن سے واپس لے لیے۔ ہم نے وہاں جوان پاکستانی لڑکیوں کی برہنہ لاشیں دیکھیں، بعض لڑکیوں کو دشمن اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہندو جنگجو قوم نہیں، اس لیے ان کا کردار بھی کوئی نہیں۔ لڑکیوں اور بچوں کا کیا قصور تھا؟ لطیف نے آہ بھری اور سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولا، جوان عورت کے متعلق تم جیسی لڑکیوں کے متعلق میرے خیالات بدل گئے ہیں۔ دماغ میں جب ملک اور قوم کی عظمت سما جاتی ہے تو دماغ میں بالکل صحیح سوچیں آنے لگتی ہیں۔ تم جس شمع کو خوبصورت نہیں سمجھتے اسے میری نظروں سے دیکھو، اسے اس مرد کی نظروں سے دیکھو جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو، جس نے اپنے مذہب اور اپنے ملک کے دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہو۔ لطیف، شمع نے لطیف کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، ایسی جوشیلی اور جذباتی باتیں نہ کرو کہ تمہارا خون جوش میں آ جائے۔ مجھے اس لیے تمہارے کمرے میں رکھا گیا ہے کہ ڈاکٹروں کی ہدایات وغیرہ کے مطابق تمہاری دیکھ بھال کروں۔ آرام کر لو، مجھے بولنے دو ناہید، لیفٹیننٹ لطیف نے جذباتی سے لہجے میں کہا، مجھے باتیں تو کر لینے دو، زخمی ہونے کی بجائے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ یہ غم تو نہ ہوتا کہ میں زندہ یہاں لیٹا ہوا ہوں اور میرے ساتھی آگے لڑ رہے ہیں۔ کیا تم اپنا فرض ادا نہیں کر چکے؟ شمع نے کہا، تم اتنی بری طرح زخمی ہوئے ہو کہ دوسرے زخموں کے علاوہ تمہاری ایک ٹانگ 3 جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن ناہید، لطیف نے کہا، میں تو پورے کا پورا قربان ہونے گیا تھا، میں نے وہاں جو دیکھا ہے اسے میں کیسے بول سکوں گا؟ میں نے انتقام نہیں لیا،
इंतकाम लेने के लिए पूरी फौज मौजूद है, शमा ने कहा। जो मैंने देखा है वो पूरी फौज ने नहीं देखा, लतीफ़ ने कहा। वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, चुंडा में जो लड़ाई हो रही है वो यूं समझो कि उधर टैंक हैं और इधर इंसान हैं। पाकिस्तान के पास इतने टैंक है ही नहीं कि वो दुश्मन के इतने ज्यादा टैंकों की यलगार को रोकते। टैंकों का काम मुझ जैसे इंसान कर रहे हैं नाहिद। तुम नहीं समझ सकती कि टैंक कैसा होता है। मैंने टैंक देखे हैं, शमा ने कहा। रेलगाड़ी पर लाहौर की तरफ ले जाए जा रहे थे। ये तो बड़ी हिब्बतनाक चीज होती है। टैंक लोहे का किला होता है नाहिद, लेफ्टिनेंट लतीफ़ ने कहा। ये गोले और गोलियां उगलता है, टैंकों को टैंक ही तोड़ सकता है, लेकिन हमारे जवानों ने रॉकेट लॉन्चरों से। नहीं नाहिद, तुम नहीं समझ सकती। ये फौजी बातें हैं और ये जज्बे की बातें हैं। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इतनी सी बात समझ लो कि हम जज्बा हुर्रियत और शुजात की ऐसी रवायत कायम कर रहे हैं जिससे तारीख अपने दामन में डालने से भी घबराएगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये रवायत छोड़ जाएंगे कि तुम्हारे जज्बा हुब्बुल वतनी और शुजात का मियार ये होगा तो दुश्मन से अपने मजहब और अपने मुल्क के वकार को बचा सकोगे। तुमने फिर जोशीली और जज्बाती बातें शुरू कर दी हैं, शमा ने कहा। उसके अंदाज में दोस्ताना सी बेतकल्फी थी। क्या ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मुझे तो अच्छी लगती हैं, शमा ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए अच्छी नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें गनूदगी आ रही है और तुम ज़बरदस्ती बोले जा रहे हो। मैं तो कहती हूँ कि मुझे यही बातें सुनाते रहो और अगर मुमकिन हो तो मुझे अपने साथ महाज पर ले चलो।